آپ بتاؤ یہ کہ آپ نبی کریم بتائیں کہ صلی ان اللہ علیہ کو وسلم کے والدین جو تھے، والدین کریمین جو تھے آپ کے نزدیک، آپ کے کتب میں آپ کے جو علماء کے اجماع ہیں، بخاری مسلم کیا آپ کے کہتے ہیں علماء بتائیں کا اجماع، ان کے والدین کے نزدیک کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں نا ذرا، بتائیں آپ بتائیں ذرا۔ اچھا، ادلۃ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماجدین کے متعلق، اس کے دلائل، اب اس کا عقیدہ کیا تھا اور اس کے دلائل کیا اس کتاب میں ہے۔ مؤلف کون ہے؟ مؤلف اس کا ہے مرقات المفاتیح کا جو مصنف ہے علی بن سلطان محمد القاری، ملا علی قاری، جو کتاب مرقات کے مصنف ہیں اور کتاب شرح شفا کے مصنف ہیں، بہت سارے کتابیں ہیں ان کی، اور وہ بھی حنفی ہیں، خود بھی حنفی ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں اما بعد، جان لو کہ فیقول افقر عباد اللہ الباری علی ابن محمد ابن سلطان محمد القاری کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قال الامام الاعظم والہمام الاقدم فی کتابہ المعتبر المعبر عنہ بالفقہ الاکبر ما نصہ، کہ ہمارے بہت بڑے جو امام عظیم الشان ہے ابو حنیفہ نے اپنے کتاب فقہ اکبر میں اس طرح فرمایا، ووالدا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا علی الکفر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کریمین ہیں حضرت عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نزدیک وہ سادات المؤمنین سید الجنہ، ان کی والدہ سلام اللہ علیہ خیار سیدات اہل الجنہ میں سے، اس جماعت کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ نستجیر باللہ، دونوں کافر مرے۔ فقال شارح، اس کتاب کے شارح نے فرمایا ہے، هذا رد على من قال بأن والدي الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات على الایمان، بلی یہ اس بات کا رد ہے کہ جو کوئی کہہ دے کہ وہ مومن دنیا سے گئے، نہیں، نستجیر باللہ کافر گئے۔ وعلى من قال مات على الكفر ثم ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ دعا اللہ لهما فاحیاهما الله واسلم ثم مات على الايمان، اور اس بات کو بھی جھٹلا دیتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا کیا تو وہ زندہ ہو گئے، ایمان لائے پھر مر گئے، اس کا بھی رد ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اچھا، فإذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الإمام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة الأعلام، کہتے ہیں کہ یہ صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب سے، سنت سے، اور ہمارے علماء کے اجماع ہے، ان کے علماء کا اجماع ہے کہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دنیا سے نستجیر باللہ کافر گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 480 میں، اچھا، وَأَمَّا الْإِجْمَاعِ، کہتا ہمارے پاس اجماع ہے، فَقَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَسَائِرُ الْمُجْتَهِدِينَ، تمام سلف کا اور خلف کا، صحابہ کا، تابعین کا اور ائمہ اربعہ کا اور تمام مجتہدین کا، اسی مسئلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر، مشرک، جہنمی، نستجیر باللہ، اس پہ بغیر من غیر اظہار خلاف، سب کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، ان کے فرقے کا سب کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ جہنمی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح شتم کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ برا کہتے ہیں نا، ان کی بے احترامی، کسی طرح سے بھی بے احترامی کرنا وہ کفر ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی، انہوں نے، یہ کون سوال کا جواب دے رہا ہے کون نہیں دے رہا اس کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ کتاب عزیزو صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2003 میں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیو، باب بیان ان مات علی الکفر، باب بیان ان مات علی الکفر فهو فی النار، جو نستجیر باللہ، جو کافر مرتا، کفر مرتا ہے وہ جہنم میں۔ اس نے کیا کہا؟ وسیم صاحب نے کہا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے مرے تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ مرے تھے، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ مرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ مرتا ہے، وہ تو کفر پہ نہیں مرتا نا، وہ تو دین حق پہ مرتا ہے، ابھی تو اسلام آیا بھی نہیں ہے۔ اچھا، باب بیان ان من مات علی الکفر فهو فی النار، جو کفر پہ مرتا وہ جہنم میں، ولا تنالہ شفاعت کا مستحق نہیں ہوتا، شفاعت اس کو نہیں پہنچتی، ولا تنفع قرابۃ المقربین، اور اس کے رشتہ دار کی رشتہ داری بھی اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ اچھا، کفر پہ جو مرتا ہے وہ کافر جہنم میں، کافر بھی ہے جہنمی بھی۔ اچھا، شفاعت بھی اس کو نہیں ملتی، اور رشتہ دار کی رشتہ داری بھی اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ کون ہے جس کو شفاعت نہیں ملتی اور اس کے رشتہ داروں کی رشتہ داری اس کے فائدے میں نہیں ہے؟
وہ کون ہے؟ انس کہتا ہے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ این ابی، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، اس نے کہا فرمایا کہ جہنم میں. فلما قف، جب وہ آگے چلا دعا، اس کو بلایا، ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار، کہا کہ اس کو واپس آ جا، میرا بھی باپ جہاں آپ کے باپ کے ساتھ دونوں اکٹھے جان. نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ. صفحہ نمبر 442 میں، مسلم میں 442، حدیث نمبر 2147. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت مانگتے ہیں رب سے، اللہ سے، کہ اب میں نے اپنے والدہ کی قبر کی اجازت لینی ہے، زیارت کرنی ہے، قبر پہ جانا ہے. استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے، اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کی کیا کروں؟ استغفار کروں، کہ تو اس کے گناہ بخش دے. تو اللہ نے فلم یأذن لی، اللہ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں، کوئی استغفار نہیں کر سکتے اپنے والدہ کے لیے. وَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، میں نے کہا ان کے قبر کو ملنے چلیں، تو فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، قبر پہ ملنے پہ جاؤ. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح مسلم بشرح النووی ہے، نووی کی شرح ہے، بہترین جو شرح مسلم کی، مجلد نمبر 4 جزء 7 چاپ دارالفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 40 میں نے رب سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کی استغفار کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور میں نے اجازت مانگی کہ ان کی قبر دیکھ لوں، تو اجازت دی. فیہ جواز زیارت المشرکین، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی والدہ کی قبر کو جا سکتے ہو. اس میں یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مشرکین کی قبر کی آپ زیارت کر سکتے ہیں. وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث میں نہی ہے کہ آپ کافر کی استغفار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا پتہ چلا عزیزو، ان کا اجماع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، کہ یہ نستجیر باللہ کافر بھی ہیں، شفاعت بھی ان کی نہیں ہو سکتی، جہنم میں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں کر سکتے، استغفار بھی نہیں کر سکتے، اور رشتہ داری کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کے رشتہ داری کا بھی کہ پیغمبر خاتم الانبیاء کوئی فائدہ نہیں، جہنم میں نستجیر باللہ عذاب ہو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بری طرح سے گستاخی کرنا، ان کو اس طرح سے نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ اذیت کرنا، ان کی اس طرح سے شتم کرنا، ان کے صحیح ترین اجماعی کتب میں اس طرح ہے.